السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے مولا علی علیہ السلام کے جانثار و باوفا صحابی سیفی بن فصیل کے بارے میں۔ معزز ناظرین، مولا علی علیہ السلام تاریخ کی وہ مظلوم ہستی ہے جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، پھر وہ ظلم مولا علی علیہ السلام کی اپنی ذات پر ہو یا ان کے چاہنے والوں پر یا مولا کی اپنی ہی اولاد پر، اور اسی ظلم و ستم کا شکار سیفی بن فصیل بھی بنے۔ سیفی بن فصیل کی مکمل حالات زندگی کے بارے میں تاریخ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ سیفی بن فصیل کے بارے میں ہمیں کتابوں میں قلیل واقعات ملتے ہیں، لیکن پھر بھی جو میسر ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ جناب سیفی بن فصیل کو الشیبانی بھی کہا جاتا تھا اور آپ کوفہ شہر کے رہنے والے تھے۔ جناب سیفی کا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخصوص صحابہ اور فداکاروں میں نام شامل ہے۔ جناب سیفی بن فصیل کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گمنامی میں گزرا ہے۔ اس گمنامی والی زندگی جینے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک وجہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہ کہ جناب سیفی مولا علی علیہ السلام کے فداکاروں میں سے تھے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کے دشمن آپ کو تلاش کر کے مارنے کے چکر میں ہو۔ اس کے بعد جناب سیفی ہمیں مولا علی علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جنگ صفین کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جب دوبارہ شامیوں سے جنگ کرنا چاہی تو اس وقت آپ علیہ السلام کے لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ کوفہ شہر کے باشندے یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے خارجیوں سے جنگ کی جائے۔ جب یہ خبر مولا علی علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے لشکر کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر اس وقت سیفی بن فصیل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جاؤ امیر المؤمنین، ہم آپ علیہ السلام کی جماعت ہیں اور آپ کے مددگار ہیں، اور آپ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ بس آپ علیہ السلام ہم کو اپنے دشمن کی طرف روانہ کیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد جناب سیفی بن فصیل صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حجر بن عدی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ جب زیاد ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حجر ابن عدی کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو کیس شیبانی نامی ایک شخص نے زیاد سے آ کر کہا کہ سیفی بن فصیل جو حجر کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، جو سب سے زیادہ تمہارا دشمن ہے۔ جیسے ہی یہ بات زیاد نے سنی تو فوراً اپنے ساتھیوں کو سیفی کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا، جسے وہ قید کر زیاد کے سامنے لائے۔ معزز ناظرین، یہاں میں چاہتا ہوں کہ زیاد ابن ابی کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ زیاد کا پورا نام زیاد ابن ابی ہے اور اس کی ماں کا نام سمیہ ہے، جو اپنے دور کی مشہور فاحشہ عورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب زیاد اس دنیا میں پیدا ہوا تو متعدد افراد نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، جس میں معاویہ کے باپ ابو سفیان کا نام بھی شامل ہے۔ زیاد کو ابن ابی اس لیے کہا جاتا تھا اور ابن ابی اس کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا نام معلوم نہ ہو، یعنی جو ولد الزنا ہو، اور زیاد معاویہ کے اہم مشیروں میں سے ایک تھے۔ جب زیاد کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے جانثار ساتھی سیفی بن فصیل کو قید کر لائے تو زیاد اور سیفی کے درمیان کچھ اس طرح سے مکالمہ ہوا۔ ملعون زیاد نے سیفی سے کہا کہ تیری علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جناب سیفی نے جواب دیا، جیسے اللہ کے مومن بندوں میں ایک دوسرے کے لیے نسبت ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کے لیے میری رائے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسے ہی زیاد نے یہ بات سنی تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ عصا لے کر اس کے شانوں پر اس قدر مارو کہ زمین پر لوٹنے لگے۔ جیسے ہی یہ حکم ملنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے سیفی پر ظلم شروع ہو گیا اور آخرکار صدمات ضرب کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ زیاد نے سیفی کی یہ حالت دیکھ کر حکم دیا کہ اب اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہنے کے بعد زیاد نے پھر پوچھا، اب بتا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر سیفی نے پھر جرأت مندانہ جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اللہ کی قسم، اگر تو میری بوٹیاں بھی اڑا دے گا تب بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا جو تو سن چکا ہے۔
اس پر زیاد نے کہا تجھ کو علی پر لعنت کرنی پڑے گی ورنہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جناب سیفی نے جواب دیا اللہ کی قسم میری خواہش ہی یہی ہے کہ عشق علی میں میری گردن کاٹ دی جائے، اگر تو ایسا کرے گا تو میں حکم خدا پر راضی ہو جاؤں گا اور تو شقاوت میں مبتلا ہو جائے گا۔ جناب سیفی کی یہ بات سن کر زیاد نے حکم دیا کہ اس کو بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد جناب سیفی کو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حجر کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے مرج ازرع میں قید رہے، اس کے بعد قتل کر دیے گئے۔